Allahu Allahu وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين مرتضى شیر حق اشجع الاشجعین مرتضى شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن کرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا اور آقا دو جہاں سرور کائنات سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام کرنے کے بعد السلام علیکم۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، فَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب پاک کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تمام کائنات میں ایک خاص مقام عطا فرمایا، اپنے محبوب کو ایک خاص منصب اور ایک خاص شان عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کے گھر والوں کو بھی شان عطا فرمائی۔ اللہ نے ان کو بھی ایک بکری شان عطا فرمائی، ان کو بھی ایک بکرا مقام عطا فرمایا کہ گھر والے تو باقیوں کو بھی ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کے گھر والے ہیں ان کی شان نرالی ہے۔ ان کی شان قرآن اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، باقیوں کے بھی گھر والے ہیں لیکن میرے محبوب کے گھر والوں کی شان بکری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اپنے امت کی شفاعت کروں گا تو اپنی امت میں سے سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ سب سے پہلے جس کے لیے میرا شفاعت کا دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے جس کی طرف نگاہ مصطفیٰ پڑے گی، حضور نے فرمایا وہ میری اہل بیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم ہدایت پر رہو گے، اور جب تم ان دو میں سے کسی کو بھی چھوڑ دو گے تو راہ سے تم ہٹ جاؤ گے۔ فرمایا ان دو چیزوں میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری میری اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ پھر اہل بیت میں سے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، لیکن بہت سی خصوصیات میں سے اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی ایک خصوصیت ایسی عطا فرمائی ہے جو باقی کسی صحابی میں نہیں ہے، باقی کسی اہل بیت میں بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، او کما قال، میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو، ہر نبی کی ذریت کو، ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے اس نبی کی پشت میں رکھا ہے۔ ہر نبی جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا۔ فرمایا مصطفیٰ کی اولاد کو اللہ نے علی المرتضیٰ کی پشت میں رکھا۔ میری جو اولاد ہوگی وہ علی المرتضیٰ کی پشت سے ہوگی۔ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دیکھیں جب میرے آقا کے اولاد نبینہ حضرت ابراہیم میرے آقا کے بیٹے جب ان کا وصال ہوا تو معاذ اللہ کافر کہنے لگے ان شانی اکا هو الابتر، معاذ اللہ وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، لیکن انہیں کیا پتا میرے رب کی تقدیر نے فیصلہ یہ فرما دیا ہے کہ مصطفیٰ کی اولاد ہوگی ہی علی المرتضیٰ کی پشت۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جو نسل پاک چلے گی، آپ کی جو اولاد اطہار چلے گی، آپ کا جو سلسلہ چلے گا مولا علی المرتضیٰ سے چلے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک میں، آپ کی حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئی، مولا علی المرتضیٰ ہر غزوے میں سرکار کے ساتھ رہے۔ ایک غزوہ ایسا تھا، ایک غزوہ تبوک، جس میں حضرت علی المرتضیٰ غزوے میں نہیں گئے تھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ تم مدینہ میں رہ کر مدینہ کی عبادت کرو، تم مدینہ منورہ میں رہو۔ اس کے علاوہ ہر غزوے میں حضرت علی المرتضیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ غزوہ خیبر جب ہوا 7 ہجری کے اندر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر جب خیبر کے مقام پر پہنچے تو شام کے وقت میرے آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ میرے آقا نے فرمایا کل یہ جنگ کا جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا، اور پھر صرف اسی کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی اس سے پیار ہوگا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی ہر صحابی اسی امید پر جا رہا تھا کہ شاید آج جھنڈا حضور ہمیں عطا ہوگا، لیکن جب صبح ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آپ کو غلام پہنچ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی بن ابی طالب بتاؤ میرا غلام علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں پہ چشم کا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کو، اس لیے وہ یہاں حاضر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو لایا جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے جب تک میری زندگی رہی میری آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی۔ سرکار کے لعاب دہن کا صدقہ اور سرکار کی اس زبان مبارک کا صدقہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا غزوہ موتا غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، ادھر پہنچے تو ایک کنواں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کنواں کیا ہے، اس کنویں کا نام کیا ہے؟ بتایا کہ اس کا نام ہے بیسان اور اس کا پانی کڑوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آج کے بعد اس کا نام نعمان ہے۔ میرے آقا نے کنویں کا نام تبدیل کیا، اللہ نے کنویں کا پانی تبدیل کر دیا، پہلے کڑوا تھا پھر میٹھا ہو گیا۔ وہ تو سرکار نے صرف نام تبدیل کیا اور یہاں تو میرے آقا نے اپنا دعا پہ دہن عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے پوری زندگی میں یہ آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو جب میرے آقا نے ان کو جھنڈا عطا فرما دیا اور غلاموں کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے تو وہاں خیبر سے ان کا کافروں کا بڑا سرغنہ مرحب نامی شخص نکلا اور وہ للکارتا ہوا آیا۔ اس نے کہا میں مرحب آ رہا ہوں، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ ہم تو شریف بندے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم تو شریف بندے ہیں، ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا الذی سمتنی امی حیدرا، اور پھر میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، تم مرحب ہو تو میں حیدر ہوں، آؤ میرے مقابلے میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوت حیدری سے اس کو ختم کیا اور اللہ نے آپ کے ہاتھ مبارک پر خیبر فتح کروا دیا۔ جب خیبر سے واپسی میرے آقا کا یہ کام تھا، حضور اور حضور کے غلام سب مدینہ منورہ آ رہے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے صحبہ، سواد ہا با الف۔ صحبہ نامی مقام جب آیا تو وہاں قافلہ رک کیا، اب قافلہ آرام کر رہا ہے، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور حالت کیا ہے؟ وکانا رأس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجر علی والوحی ینزل علیہ۔ میرے آقا کا سر اقدس مولا علی المرتضیٰ کی گود میں ہے اور میرے آقا پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ فما سری عنہ حتی غربت الشمس، تو میرے آقا کی وہ وحی والی کیفیت ختم نہ ہوئی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب وحی ختم ہوئی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور حالت یہ تھی کہ مولا علی المرتضیٰ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ مولا علی المرتضیٰ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لیے، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فاغضب علیہ الشمس فطلعت بعدما غرب۔ کہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ مولا علی المرتضیٰ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت سے تھے، ان پر سورج لوٹا دے۔ لکھنے والوں نے لکھا، حدیث پاک میں آتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد پھر عصر کے وقت پر آ
نیند پر نماز، وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا نماز جاتی ہے تو جائے مصطفیٰ کے آرام میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے محبت رسول کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہر چیز قربان کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ عظیم صحابی ہیں جن سے حضور بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، کہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، چھوٹی صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور شان کیا ہے؟ ان کا لقب ہے حبر هذه الامہ، کہ اس امت کے اگر سب سے بڑے عالم کوئی ہیں تو وہ عبداللہ بن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات جب عشاء کا وقت ہوا تو مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو فلاں صفوں کے پاس آ جانا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس جگہ پہنچا، حضرت علی مرتضیٰ تشریف فرما تھے، اور حالت کیا تھی؟ چاند اپنے آپ و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاندنی رات تھی، ہم وہاں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا عبداللہ ابن عباس ما تفسیر الالف بالحمد، اے عبداللہ بن عباس الحمدللہ رب العالمین کے اندر جو الحمد ہے، الحمد کے اندر جو الف ہے اس کی تفسیر بتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جناب مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں۔ مولا علی مرتضیٰ نے الف کی تفسیر کرنا شروع کر دی، کافی دیر تفسیر کرتے رہے، کافی دیر تفسیر کرنے کے بعد فرمایا یا عبداللہ ابن عباس ما تفسیر اللام باللام، الف کی تفسیر تو ہو گئی، اب الف کے بعد لام ہے، اس لام کی تفسیر مجھے بتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا جناب مجھے تفسیر کا نہیں پتہ، آپ خود تفسیر کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے پھر تفسیر کرنا شروع کر دی، کافی دیر تفسیر کرنے کے بعد فرمایا ما تفسیر الحاء فی الحمد، اے عبداللہ بن عباس اب بتاؤ الحمد کے اندر جو حاء ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرا پھر وہی جواب، جناب علی مرتضیٰ نے پھر حاء کی تفسیر کرنا شروع کر دی۔ جب حاء کی تفسیر مکمل ہوئی پھر فرمایا اے عبداللہ بن عباس ما تفسیر المیم فی الحمد، الحمد کے اندر جو میم ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے میں نے پھر وہی جواب دیا، پھر تفسیر شروع ہو گئی، پھر پوچھا جناب الحمد کے اندر جو دال ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے تفسیر کرنا شروع کی، ابھی الحمد ایک لفظ کی تفسیر ہوئی تھی مجھے صبح صادق شروع ہونے لگا۔ نماز عشاء کے وقت مولا علی مرتضیٰ نے الحمد کی تفسیر شروع کی، صبح ہو گئی ابھی تفسیر ہو رہی ہے۔ اب مجھے کہا اے عبداللہ بن عباس تأہب لفرض، اب اٹھو جاؤ اپنے فرض نماز کی تیاری کرو۔ اب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جب میں کھڑا ہوا مولا علی نے ساری رات جو کچھ مجھے بتایا وہ سارا مجھے یاد ہو چکا تھا، سارا میں نے یاد کر لیا تھا۔ اور پھر تفکرت، تھوڑی دیر میں نے سوچا، سوچ و بچار کی، سوچنے کے بعد مجھے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کے بارے میں جو علم مجھے ہے، قرآن کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، اگر میں اپنے علم کو حضرت علی مرتضیٰ کے علم کے مقابلے میں موازنہ کروں تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ میرا علم ایک چھوٹی سی کھالی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ کے علم ایک سمندر ہے۔ ایک سمندر کے مقابلے میں مجھے ایک چھوٹی سی کھالی نظر آتی ہے، چھوٹی سی ندی نظر آتی ہے کہ میرا علم یہ ہے۔ اور پھر لوگوں کو بتایا لوگوں علم رسول اللہ تعالی من علم اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم حاصل ہوا وہ اللہ نے عطا فرمایا، وہ اللہ نے عطا فرمایا، اور جو حضرت علی مرتضیٰ کو علم حاصل ہوا وہ سینہ مصطفیٰ سے حاصل ہوا، اور فرمایا جو مجھے علم حاصل ہوا وہ علی مرتضیٰ سے حاصل ہوا۔ پھر فرمایا وعلمی وعلم اصحاب محمد فی علم علی الا ککثرۃ فی سبعۃ ابحر، فرمایا میرا علم اور حضور کے تمام صحابہ کے علم حضرت علی مرتضیٰ کے مقابلے میں ایسے ہے جس طرح 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شہنشاہ۔ اور پھر البدایہ و النہایہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کے ایک قول نقل ہے، ذرا غور سے سنیں وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا ان هذه الامة ستفترق على 73 فرقة شرها فرقة تحبني ولم تعمل بعملي،
فرمایا اس امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں سے سب سے گندا فرقہ وہ ہوگا جو مجھ علی سے محبت کا دعویٰ کرے گا لیکن میرے جیسے کام نہیں کرے گا۔ علی علی کرے گا، یار قرآن پڑھ کے علی سے محبت کرنا اور ہے، نماز پڑھ کے علی سے محبت کرنا اور ہے، مسجد میں آ کر رب کی عبادت کر کے علی سے محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے، بھنگ پی کر علی علی کرنا اور ہے، شراب پی کر علی علی کرنے کا نام محبت نہیں ہے، قرآن پڑھ کے علی علی کرنے کا نام محبت ہے۔ چرس اور نشہ کر کے ہر گناہ کرنے کے بعد مولا علی کا نعرہ لگانا اور ہے، مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کر کے علی کا محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ان کے عمل کو اپنانا ضروری ہوگی، جو ان کے عمل سے پیار نہیں کرتا۔ اور آپ کا فرمان ہے، فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ گر جائے پانی کے اندر، نہر کے اندر، پھر اس نہر کا پانی چلتا چلتا ندی میں آ جائے، پھر اس ندی کا پانی ایک گھاس کو لگ جائے، پھر وہ گھاس بکری کھا لے، پھر اس بکری سے جو دودھ حاصل ہوگا، میں علی المرتضیٰ اس بکری کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں کہ اس بکری نے دودھ پیا، اس بکری نے دودھ دیا، اس نے جو گھاس کھایا، پھر اس کو جو پانی لگا اس کے اندر شراب کا قطرہ شامل تھا، تو میں یہ دودھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس میں شراب کا قطرہ ملا ہوا ہے۔ آج گلاسوں کو گلاس ایک ایک جگ شراب پینے کے بعد کہنا علی علی، کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن پڑھ کے کہو علی علی، یہ فائدہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت، حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، فرمایا دافعی اولی اہل رفض و خروج، چار میں رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کرنے والا ہوگا وہ نہ تو خارجی ہوگا نہ رافضی ہوگا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہوگی، صحابہ کرام کا پیار بھی ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھ لیں ایک ترازو ہے، وہ ایک پیمانہ ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی، تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو تجھ سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی محبت اور ان کی نفرت یہ معیار ہے کہ کون محبت کرتا ہے کون نفرت کرتا ہے۔ پھر مولا علی المرتضیٰ سے محبت کرنے کے بعد ان کے عمل کو اپنانا یہ لازمی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ اسی طرح پوری زندگی رب کے احکام میں گزاری، انہوں نے رب کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور آخر وقت بھی جب ان کی شہادت ہوئی، جب ان پر وار کیا گیا، بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا، تو مولا علی اس وقت بھی نماز کی طرف جا رہے ہیں۔ یار آج ہم نماز کو سینے سے نہ لگائیں، ہم نماز پڑھنے کے بالکل قریب نہ جائیں، ہر دنیا جہان سے الٹا کام ہر بار ہم کریں، ہر برا کام ہم کریں، پھر حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت تو یہ ہے کہ وہ آخری وقت میں بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ 17 رمضان المبارک ان پر وار ہوا، پھر 21 رمضان المبارک کی آپ کی شہادت ہے۔ تو یاد رکھیں آج ہم تک جو یہ اسلام پہنچا، آج ہمیں اللہ نے یہ جو اسلام عطا فرمایا، دراصل اس اسلام میں صحابہ کا خون شامل ہے۔ اس اسلام کی بنیادوں میں صحابہ کرام کا خون شامل ہے۔ صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی، حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے، حضرت امام حسین شہید ہوئے، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، ہم تک یہ اسلام پہنچا۔ اس اسلام کی بنیادوں میں صحابہ کا خون شامل ہے۔ یہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ تو اس اسلام کے اندر بہار آئی، صحابہ کرام نے خون دیا، صحابہ کرام کا خون اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اور پھر اسلام تو آ گیا۔ آج ہمیں جو آزادی ملی، آج ہمیں جو آزادی ملی پاکستان کی صورت میں، اس کی اگر بندہ تاریخ پڑھے تو دراصل اس آزادی کی بنیاد پہ ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ تو 21 رمضان المبارک کو مولا علی المرتضیٰ کی شہادت، اور 22 رمضان المبارک کو شہادت ہے حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مختصر ان کا ذکر کرنے کے بعد آپ کو میں ایک دو مسئلے بتاتا ہوں۔ تو 1857 جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی تو حضرت مولانا مفتی اس وقت بہت بڑے متبحر عالم تھے، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور سب سے آگے ان کے پیشوا تھے، بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے جو تھے وہ حضرت مولانا کفایت علی کافی تھے۔ پھر اس وقت کے جو بادشاہ تھے کفایت علی کافی کے مشوروں سے، ان کے فتویٰ سے 1857 میں جنگ ہوئی۔ 1857 کے بعد یہ جو علاقہ تھا مراد آباد ہندوستان کے اندر، وہاں سے
وہ انگریز بھاگ گئے اور میرٹھ کے علاقے میں چلے گئے 1858 میں، ایک سال کے بعد ہوا کیا؟ اچھا ایک اور بات، آپ اسلام کی پوری تاریخ پڑھیں، مسلمانوں کو جتنا نقصان ملا ہے غداروں کی وجہ سے ملا ہے، اتنا نقصان کافروں نے نہیں دیا جتنا غداروں نے دیا ہے۔ اپنے اندر غدار پیدا ہو جاتے ہیں پھر نقصان ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا وجہ یہ غدار بنے، سقوط بغداد ہوا، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، دجلہ کئی دن خون بہہ کے چلتا رہا، وہ جو سقوط ہوا وہ بھی غداروں کی وجہ سے ہوا۔ تو حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے علاقے میں بھی غدار پیدا ہو گئے۔ جس غدار نے حضرت کفایت علی کافی کو گرفتار کیا اس بدبخت کا نام فخر الدین کلام تھا۔ اس نے اپنی غداری اور لالچ میں آ کر انگریزوں نے کہا کہ اگر تم مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کرا دو ہم اس کی ساری جائیداد تمہارے نام کر دیں گے۔ وہ جائیداد کے لالچ میں آ کر اس نے کفایت علی کافی کو گرفتار کروایا۔ 16 رمضان المبارک کو حضرت کفایت علی کافی گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد ان پر مقدمہ چلتا رہا، ان پر ظلم و تشدد ہوتا رہا، ان کو کہتے رہے کہ تم انگریز کے خلاف جہاد کرنے سے رک جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کے دم تک انگریز کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرتا رہوں گا۔ ان پر تشدد ہوتا رہا، ظالموں نے آپ کے جسم پر گرم اس لیے چلے، پھر آپ کے زخموں پر مرچ اور نمک چھڑکا گیا، لیکن پھر بھی آپ کے منہ سے نکلتا تھا تو مصطفیٰ کی تعریف کی۔ پھر 22 رمضان المبارک کو جب صبح مراد آباد چوک شہر کے اندر آپ کو پھانسی دی گئی، جب آپ آ رہے تھے، جب آپ کو بتایا گیا کہ آج آپ کو پھانسی ہونی ہے تو خوشی کے مارے جھوم رہے تھے، خوشی سے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کی زبان پر ایک کلام جاری ہوا، وہ لکھنے والوں نے لکھا، دیکھ لیں 1858 میں ان کو پھانسی ہوئی، آج 2021 چل رہا ہے، آج تک ان کا نام ہم لے رہے ہیں۔ اور انہوں نے آخر وقت یہی پیغام دیا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں بٹ جائیں گے لیکن جہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور پھر فرمایا جو پڑھے گا صاحب لو لاکھ کے اوپر درود آگے سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور آخر میں قرآن کے یہ پیغام دیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس روئے زمین پر جتنا کچھ ہے سب ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گا، باقی رہے گی تو رب ذو الجلال کی ذات باقی رہے گی۔ انہوں نے بھی فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبان پر سخن رہ جائے گا۔ تو ہمیں اسلام ملا، اس میں صحابہ کا خون شامل ہے، ہمیں آزادی ملی، اس میں ہمارے بزرگوں کا خون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے بھی درجات بلند، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے درجات بلند۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے داڑیاں منگا کر، وہ نسے نہیں ہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں، چھپ کر لگائے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے حق باطل کا مقابلہ کیا ہے، اپنی جانوں کو نذرانہ دے کر اسلام کا پتن سر بلند کیا ہے۔ کفایت علی کافی، احمد اللہ شاہ مدراسی اور اس وقت اور بھی بہت عالم تھے جن کو تخت دار پر لٹکایا گیا، جن کی جانیں ختم کر دی گئی صرف ہمارے مسلمانوں کی آزادی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں پہ درجات دے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت دے۔ تو آخر میں صرف 2-3 مسئلے ہیں کہ آپ سماعت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بتائیں تیار ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے توجہ کریں، ایک مسئلہ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیلتا ہے کہ جمعہ القضاء رمضان المبارک، جمعے کے دن 4 نفل پڑھ لو، اس کے اندر یہ سورت پڑھ لو، یہ پڑھ لو، جب تم پڑھ لو گے تو پوری زندگی کی جتنے نمازیں تمہاری قضا ہوئی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، باطل ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور اس پر جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے وہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا جس کی جو نماز قضا ہو جائے جب اس کو یاد ہے تو اس کی قضا کرے۔ ہر نماز کی علیحدہ قضا کرنا ضروری ہے، باقی آپ 4 رکعت پڑھ کے سمجھیں کہ مجھے پوری زندگی کی نمازیں معاف ہوگی، یاد نہیں رہ سکتی۔ تو نوجوانوں سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پر آپ کو ایسی پوسٹ ملے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو ہرگز آگے آپ شیئر نہ کریں، کیونکہ وہ ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کی حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا اس روایت کے بارے میں کہ جناب یہ روایت بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ جمعہ المبارک رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں 4 رکعت اس طرح ادا کر لو کہ تمہاری نمازیں ختم ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بالکل باطل، یہ بدعت سیاح ہے، یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو اس کا آس پاس خیال رکھیں۔ اور دوسری چیز
بعد الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بزرگ ہو گئے، ان کو عمر زیادہ ہو گئی، یا وہ بیمار ایسے ہو گئے، اللہ نہ کرے کوئی ہو کہ ایسے بیمار ہو گئے کہ کوئی چارہ نہیں ہے ٹھیک ہونے کا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، وہ تو کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ ادا کریں۔ تو آپ میں سے جتنے لوگ کوئی بزرگ ہیں یا کسی ایسے شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اپنا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ کم از کم 140 روپے ہے ایک دن کا۔ ایک روزہ نہ رکھنے کا آپ 140 ادا کریں گے کم از کم، زیادہ آپ جتنا دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز صدقہ فطر، جو کہ فی کس کے حساب سے اس سال گندم کا آٹا چکی والا 2 کلو کے حساب سے 140 روپے مقرر کیا گیا ہے، وہ بھی فدیہ بھی 140 اور صدقہ فطر بھی 140۔ تو 140 ہر بندہ عید نماز آنے سے پہلے ادا کرتے ہیں، پڑھنے سے پہلے۔ اب بھی اگر آپ دے دیں ضرورت مندوں کو، مستحقین کو ڈھونڈ کر، یاد رکھیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہاتھ پہ کھڑا گا، وہ تمہارا لا یسألون الناس الحافا، وہ گڑ گڑا کر مانگتے نہیں ہیں بیکاریوں کی طرح۔ ضرورت مندوں کو آپ کو تلاش کریں، آپ ان کو تلاش کر کے ان تک ان کا حق پہنچائیں۔ تو صدقہ فطر کم از کم 140 آٹے کے حساب سے، باقی کھجور کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے، جتنا کو دینا چاہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اچھا یہ صدقہ فطر کیوں لازم کیا گیا؟ ایک حدیث پاک سن لیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرض رسول اللہ صدقۃ الفطر، حضور نے صدقہ فطر لازم کیا، فرض کیا، مقرر اور واجب کیا۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ رمضان المبارک میں جن لوگوں نے روزے رکھے، روزے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ لغو بات کر بیٹھتا ہے، جب صدقہ ہو گیا اللہ اس کے صدقے کو معاف کر دے گا۔ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، اور مسکین لوگ، بیچارے غریب لوگ، مستحق لوگ، جن کے گھر میں چولہا بڑی مشکل سے چلتا ہے، کہ جب تم صدقہ فطر نکالو گے، جب تم اپنے مال سے وہ روپیہ ادا کرو گے تو اس کا چولہا جلے گا، تمہیں ثواب ہوگا، تمہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور فرمایا من اتاها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، سب کے رب کی بات ہمیں قبول ہو گیا۔ اور جو نماز عید کے بعد ادا کرے تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، ایک عام صدقہ ہوگا، لیکن پھر بھی دینا واجب ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 مسئلے تھے، اس کو یاد رکھیں۔ اور ممکن ہے جمعہ رات کو عید بن جائے یا جمعہ کو بن جائے، جب بھی عید بنے تو عید مبارک 8 بجے عید مبارک، 8 بجے عید الفطر ادا کی جائے گی، 8 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو آپ کوشش کریں جلد از جلد 7:30 بجے پہنچ جائیں تاکہ ہم عید نماز مصلی سے